الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب والصلاة والسلام على خیر العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ آج آپ کے ادارہ مواخات کے توسط سے آپ دوستوں سے پہلی ملاقات ہے۔ آپ کے ادارے کو اور ادارے کے منتظمین کو، کرنل صاحب کو اور دیگر احباب کو دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہوئی۔ یقیناً اس نفسا نفسی کی کیفیت کے عالم میں امت کی فکر، امت کا درد اور باہمی دین کی، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش، سوچ و بچار، یہ ایک بہت مبارک عمل ہے، اور جو لوگ اس مبارک سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے، ہمارے ہی آس پاس رہنے والے، ان کی فکریں کچھ اور ہیں۔ کسی کو اپنے بینک بیلنس کی فکر ہے تو کسی کو اپنے پلاٹ اور مکان کی فکر ہے، کوئی ناموری چاہتا ہے تو کوئی دنیا میں اپنے آپ کو سر بلند کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تو ایسے احوال میں دین کے لیے کوشش کرنا، ایک کو نہیں بند ہو سن، ایک کو بند کر دے، یہ یقینی طور پر بہت ہی مبارک عمل ہے۔ حضرات، ہم اپنے معاشرے کو اس وقت اگر دیکھیں، اپنے گرد و پیش پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت شر کی طاقتیں اور قوتیں وہ پوری تیاری کے ساتھ ایک منظم انداز میں وہ حملہ آور ہیں، اور ان کے مقابلے میں خیر کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ
اس انداز سے منظم اور مرتب نہیں ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خیر اور معروف کی دعوت، منکرات سے بچنے کی دعوت بھی اسی زور و شور سے اور اسی قدر پاور اور قوت کے ساتھ میدان عمل میں ہوتی جس طرح کے شر کی قوتیں میدان عمل میں ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے، خیر اور معروف کا جو مزاج ہے وہ اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شر کا مزاج ہے، آپ برائی کا ارتکاب کرنا چاہیں آپ کو 100 راستے دستیاب ہوں گے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی مکان کی تیسری بلڈنگ پر، تیسری منزل پر پانی کی ٹینکی ہے، آپ اس میں پانی جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بور کرنا ہوگا، موٹر لگانی ہوگی، پائپ لگانا ہوگا، اور اس کے بعد آپ اپنی موٹر سسٹم کو بجلی کے ساتھ اٹیچ کریں گے، چلائیں گے، اتنی کاوش کریں گے تو پھر جا کے پانی جو ہے اس ٹینکی تک پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس سے پانی نکالنا ہو تو بس ایک وال وہ کھولنے کی ضرورت ہے، پانی نیچے ہوگا۔ بالکل یہی مزاج خیر اور شر کی طاقتوں کا ہے کہ خیر کی طرف اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، جستجو اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے بڑی ہمت کی، بڑی کوشش کی، اپنے کام کاج چھوڑے، اپنی مشغولیات چھوڑی، اپنے معاملات کو پینڈنگ پہ لگایا اور پھر یہاں پہ ادارہ مواخات میں تشریف لائے۔ لیکن اگر آپ نے کسی شر کی مجلس اور پروگرام میں جانا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس کئی سورسز ہوتے ہیں، کئی بلانے والے، کئی دعوت دینے والے، کئی کھینچنے والے اور کئی آپ کے ساتھ چلنے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم شر کے مقابلے میں خیر کی طاقتوں کو بھی اسی طرح منظم اور مرتب کر لیں تاکہ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں، اس معاشرے میں دین کی، اس معاشرے میں اسلام کی دعوت کو ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کرنا ہے۔ آپ کا ادارہ اور آپ کا یہ سسٹم، یہ جس طرح ویلفیئر کے کام میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے، اسی طرح منتظمین کی یہ سوچ ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر یہ فکر، نوجوانوں کے اندر یہ سوچ کس طرح مرتب اور منظم کریں کہ ہم نے دین کو، اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اور پروان چڑھانے کے لیے کام کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ حقیقت چڑھتے سورج کی طرح بالکل واضح ہے کہ اللہ نے اس دین کو غلبہ دیا تھا اور اس دین نے دوبارہ غالب ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں اس انداز میں بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر، ہدایت دے کر اس کائنات کی طرف بھیجا، مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ،
اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو رسالت دے کر، اپنے پیغمبر کو منہج دے کر اس لیے اس کائنات میں بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اس کو سارے دینوں پہ، سارے ادیان پہ غالب کر دے۔ اور یہ غلبہ جیسے قرون اولیٰ میں ہوا تھا، اور قرون اولیٰ میں آپ نے دیکھا کہ اسلام بڑھتا گیا، پھلتا گیا، پھولتا گیا۔ اب اسلام کی نشاط ثانیہ بھی ہونی ہے، اور قرب قیامت جو احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہمیں نقشہ کھینچ کر دیا ہے کہ اس روئے زمین پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرما ہوں گے۔ امام مہدی لوگوں کی جماعت اور نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کہیں گے حضرت آپ تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تکرمت اللہ لہذہ الامہ، اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، اس امت کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ میں اس امت کی امام کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا۔ حضرات تب دین صرف دین اسلام ہوگا، تب اسلام پوری آل ورلڈ پہ غالب ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی تمام سلسلے، تمام ادیان، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دبے ہوں گے، اسلام سب سے غالب ہوگا۔ لیکن اس مقصد کے لیے اگر اللہ نے مجھے استعمال کر لیا، اللہ نے کرنل صاحب کو استعمال کر لیا، اللہ نے ہم میں سے کسی کو استعمال کر لیا، تو اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی اور خوش بختی نہیں ہے۔ اس لیے آئیے اگر ہم اس سلسلے کے اندر اپنے آپ کو پرونا چاہتے ہیں، اس لڑی کے اندر اپنے آپ کو پرونا چاہتے ہیں، تو آج ہمیں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیں گے تو یہ ساری گمراہیاں اور گمراہیوں کے سارے سلسلے یہ چھڑتے چلے جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی بات کہی تھی، فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگو میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مقدس کی شکل میں، وسنت رسولہ، اور دوسری اس کے پیغمبر کی سنت ہے، اس کے رسول کی سنت ہے حدیث کی شکل میں۔ جس نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا، ان پہ عمل پیارا ہوا، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی راہ راست سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ آج امت فرقوں میں بٹی کیونکہ ہر ایک نے اپنے امام کی طرف دعوت دی۔ آج امت فرقوں میں بٹی، ہر ایک نے اپنے مفتی کے فتوے کو حرف آخر سمجھا۔ قرآن و حدیث کو جو اللہ نے مقام دیا تھا، جو اللہ نے ہمارے لیے اس کو راہبر اور رہنما بنایا تھا، ہم نے اس کو حقیقی معنوں میں راہبر اور رہنما نہیں سمجھا۔ دنیا کا معاملہ ہو، ہم تحقیق بھی کرتے ہیں، ہم جستجو بھی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے چھان بین بھی کرتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ہو تو کوئی کچھ بھی کہہ دے قبول ہے۔ حضرات یہ نہیں چلے گا جب تک ہمارے اندر تمسک بالقرآن والحدیث نہیں آئے گا، تب تک یہ گمراہیوں کے سلسلے نہیں چھٹیں گے، اور اس وقت تک ہمارا دین حقیقی معنوں میں غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ دین آج بھی غالب ہے، دلائل براہین کے میدان میں دیکھا جائے آج بھی غالب ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کا، کہ اللہ نے اپنے اس بندے سے کس طریقے سے کام لیا، جس اسٹیج پر بھی گئے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے، اللہ نے دلائل اور براہین کے میدان میں
آپ کو، اسلام کو اللہ نے اپنے اس بندے کو ہمیشہ غلبہ دیا ہے۔ حضرات یہ وہ حقیقت ہے جو آج روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام دلائل براہین کے اعتبار سے آج بھی غالب ہے۔ میرے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، میرے احباب کے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو منہج، جو عقیدہ، جو سوچ، جو نظریہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ خالص ہے، وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ اسے دل و جان سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس طرح اسلام کو دنیا میں غالب کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا کردار کیا ہے؟ احباب گرامی، ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو، اس کے منشور اور دستور کو لے کر ہم جہاں تک ہماری بساط ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، ہم اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں۔ اگر کوئی آفس میں کام کرتا ہے، وہ اپنے آفس میں دین کی اور قرآن و سنت کی حقانیت پر مبنی دعوت کو پیش کرے۔ اگر کوئی کسی سکول میں کام کرتا ہے، کوئی کسی جناب ادارے میں کام کرتا ہے، کوئی مارکیٹ میں کام کرتا ہے، دکان کرتا ہے، حضرات اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنائے اور اس دعوت کو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 آگے تک اس کو پھیلاتا چلا جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آپ کا جو خطبہ تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اسی بات کی تلقین فرمائی تھی کہ لوگو میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں جو میسج، جو پیغام دے کر جا رہا ہوں، اس حوالے سے تمہاری ایک ذمہ داری بھی لگا رہا ہوں۔ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، چاہیے کہ تم میں سے جو موجود ہیں اس وقت یہاں پر، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک یہ میسج، یہ پیغام، یہ منہج ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ حضرات پھر آپ نے دیکھا تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امام کائنات کی اس نصیحت کو اور اس وصیت کو اور اس فرمان کو پلے باندھا تھا۔ مکہ و مدینہ کی نمازوں کو چھوڑا، مکہ و مدینہ کے لیل و نہار کو چھوڑا اور دنیا کے اطراف میں نکلے تھے۔ آپ کا یہ جو بر صغیر ہے، اس بر صغیر کے اندر بھی تاریخ نے رقم کیا 25 صحابہ کرام نفوس قدسیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے تھے۔ کس لیے؟ بزنس کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، اپنی سیر و سیاحت کے لیے نہیں، آئے تھے صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانے کے لیے۔ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، آج اس دین کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں، تو یہ کس طرح پہنچے ہیں؟ یہ ان صحابہ کرام کی جہود و مسائی ہے، ائمہ دین محدثین کی سوچ و فکر ہے کہ آج یہ دین ہم تک اسی طرح پہنچ چکا جس طرح آج سے کم و بیش 1400 سال قبل رب العالمین نے سرزمین حجاز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تھا۔ لیکن آج ہم اپنی ذمہ داری کس حد تک ادا کر رہے؟ ہم اس دعوت کے، اس دین کے پھیلاؤ کے، اس دین کو آگے پہنچانے کے سلسلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ حضرات جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے دستور اور منشور کی طرف بلائے، اسی طرح ہم میں سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ کلکم رائن
وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ امام کائنات نے تو کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہم میں سے ہر شخص وہ کسی نہ کسی مرحلے میں، وہ کسی نہ کسی سطح پر ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری اور اس کی مسئولیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آج اگر کائنات کا رب مجھ سے پوچھ لے، کائنات کا رب آپ سے پوچھ لے کہ تم نے اپنی اس ذمہ داری کو، دعوت دین کی ذمہ داری کو، اعلاء کلمت الحق کی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، تو میرے بھائیوں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں بے چین کر دینے والا ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہمارے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا کر دینے والا ہے کہ کائنات کے رب نے پوچھ لیا میں نے تجھے جو زندگی عطا کی تھی، اے جوان میں نے تجھے جو جوانی عطا کی تھی وہ کہاں خرچ کی، کہاں اس کو گزارا؟ کیا میرے دین کی دعوت کے لیے بھی کچھ غور و فکر کیا، کچھ وقت نکالا؟ کتنے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آیا اور کتنے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا تو نے مشن نبھایا اور اس کو مکمل کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ حضرات گرامی، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر جو اہل علم ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، ان کو تو باقاعدہ طور پر اس کو مشن بنا کر اس طرح کام کرنا چاہیے جس طرح آج شر کی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ کائنات کے رب نے بھی یہی کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو معروف کا، اچھے کاموں کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آخر میں اللہ نے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں خیر کی طرف، جو لوگوں کو روکتے ہیں منہیات سے، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک ہم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے سونپا ہوا مشن جو ہے اس کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ آج اس مشن کے حوالے سے ہماری پوزیشن کیا ہے؟ حضرات گرامی، یہ کرنے کے کام ہیں، اور میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے ہماری زندگی کے بارے میں، ہم سے سوال کرنا ہے ہماری جوانی کے بارے میں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ آج جن لوگوں کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، جن لوگوں کو فہم و فراست سے نوازا ہے، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شروط کو اور ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے لیے شریعت نے متعین کر دیے ہیں، وہ یہ دین کی نشر و اشاعت کا کام کرے۔ حضرات، اگر ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ ہمارے پاس علم بھی ہونا چاہیے۔ ہم جس منہج کی طرف، جس راستے کی طرف، جس روڈ میپ کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، اس کے متعلق ہمارے پاس علم کتنا ہے، ہم اس کے متعلق کیا جانتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہی بات کہلوائی۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا رب کی جنتوں کا مہمان بناتا ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، علی وجہ البصیرہ، میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم قول و عمل سے پہلے ضروری ہے۔ اور اس باب پر انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن کی اس آیت سے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ لوگو
جان لو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں سنوارنے والا نہیں ہے، کوئی بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، پہلے علم کا ذکر ہوا، پھر استغفار کا ذکر ہوا، پہلے علم کا ذکر ہوا، پھر توحید کا ذکر ہوا۔ تو سب سے پہلے علم ضروری ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کریں کہ ہمارے دین نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے۔ اور آپ یقین جانیں، یہ اللہ کی کتاب جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، آج کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ جانتے ہیں، اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ حضرات، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت، کتنے مسلمان ہیں، صرف چند پرسنٹ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جائے، باقیوں کے مقابلے میں وہ قرآن پاک کے مفاہیم کو جانتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مسلمان وہ قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں، پڑھنا ثواب بھی ہے، مبارک بھی ہے، لیکن اس میں رب نے ہمیں میسج کیا دیا ہے، پیغام کیا دیا ہے، اس سے ہم یکسر غافل ہیں۔ اس لیے علم حاصل کیجئے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیے، اور پھر اس دعوت کو، اس دین کو، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ حضرات گرامی، اس دین کی دعوت کے لیے دوسری شرط یہ ہے، علم کے بعد اگلا میدان یہ ہے کہ ہمیں نرمی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ ہم نے کسی کے اوپر اس کو مسلط نہیں کرنا، لا اکراہ فی الدین، دین کے لیے جبر نہیں ہے کہ مانو، قبول کرو۔ کوئی مانتا ہے تو اس کی مرضی، کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی۔ ہاں، جب دین کو مان لیا تو پھر دین کے اصول و ضوابط ان پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نہیں دیکھیں گے دنیا کی تاریخ میں کہ کبھی جبرن کسی کو کلمہ پڑھایا گیا ہو، اس کی کمپٹی پہ پسٹل رکھ کے اس کو دین کی طرف لایا گیا ہو۔ یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے، یہی تو ہمارے اسلام کی خوبی ہے کہ اس کو جو بھی مانتا ہے دل سے مانتا ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرات گرامی، تو نرمی کے ساتھ ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے، اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہم السلام، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے دعوت دینی ہے۔ اور دعوت کس کو دینی ہے؟ فرعون کو، جس نے آنا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا۔ جی میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا کرنی بھرنی والا ہوں، اس نے یہ نعرہ دیا تھا۔ رب نے اس کو دعوت دیتے وقت اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ اے ہارون و موسیٰ، تم نے جانا ہے فرعون کی طرف، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے پاس جانا ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ، اس کو نرمی کے ساتھ مخاطب کرنا ہے، نرمی کے انداز میں اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ حضرات، یہ وہ فرعون ہے جو رب کا سب سے بڑا باغی بھی ہے، نافرمان بھی ہے، لیکن اس کو بھی دعوت دینے کے لیے نرمی کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دینا ہو، اپنے برادری کے، اپنے محلے کے، اپنے پڑوسیوں کو دعوت دینا ہو، تو اس کے لیے اسلوب کس قدر نرمی والا ہونا چاہیے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے دنیا کو فتح کیا، لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا، وہ اخلاق کی طاقت کے ساتھ مسخر کیا۔ انک لعلی خلق عظیم، رب نے کہا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ رب نے کہا کہ رب کا احسان ہوا کہ آپ نرم
دل ہیں، آپ نرم مزاج ہیں، اگر آپ سخت روح ہوتے، ترشی اختیار کرتے، لنفضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد جو جم گھٹا لگا ہے، شمع کے گرد جو پروانے جمع ہیں، یہ کبھی جمع نہ ہوتے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے نرم کر لیا۔ اسی لیے کسی نے کہا کچھ اخلاق نے کر لی، کچھ تلوار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ حضرات آج ہمیں بھی نرمی کے ساتھ دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، اس دعوت کے مقابلے میں ہم دعوت دیں گے اپنے بھائیوں کو، دعوت دیں گے اپنے رشتہ داروں کو، دعوت دیں گے اپنے دوستوں کو۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ ہمارے ساتھ ترشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمیں آوازیں کستے ہیں، ہمارے اوپر جملے کستے ہیں، ہمیں مار پیٹ تک کرتے ہیں، تو ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہ رستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بسیرا ہے۔ ہم یہ بھی چاہیں کہ دین کی دعوت بھی پھیلائیں اور آگے سے مزاحمت نہ ہو، دین کا کام بھی کریں، آگے سے رکاوٹ نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرات دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے، جب بھی کوئی مصلح، جب بھی کوئی پیغمبر، جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کی طرف آیا ہے تو اس کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کو تکالیف برداشت کرنا پڑی ہیں، تو اس پہ صبر کرنا، اس دعوت حق کے تناظر میں، اس کے مقابلے میں جو بھی تکلیف آئے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے۔ رب نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ رب نے کہا زمانے کی قسم، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک یہ جو انسان ہے یہ خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہی کرتا ہے، یہ تھوڑی سی چیز پہ قناعت کر جاتا ہے، جبکہ رب کے ہاں اس کے لیے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مگر 4 خوبیوں کے حامل لوگ، 4 خصلتوں اور 4 خوبیوں کے حامل لوگ وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ان کو مستثنیٰ کر دیا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو جب بھی ملاقات ہوئی حق کی دعوت دی، حق کا پیغام دیا، وتواصوا بالصبر، اور حق کی دعوت کے مقابلے میں پیش آنے والی اذیتوں پہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچنے والے ہیں۔ کائنات کے امام جب دعوت دین لے کر اٹھے تھے اور فاران کی چوٹیوں پہ چڑھ کے سب سے پہلا قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ دیا تھا، تو اس وقت بھی اپنے جو تھے وہ بیگانے ہوئے، یار اغیار ہوئے، صادق و امین کہنے والے کاہن اور ساحر کہنے کی طرف چلے گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو رب نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ رب نے کہا اے چادر اوڑھ کر لیٹ جانے والے میرے محبوب اٹھئے، فانذر، آپ لوگوں کو ڈرائیے، آپ کا مشن یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جانا ہے۔ قم فانذر، اٹھئے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو میسج دیجئے، پیغام دیجئے، ولی ربی کا فصبر۔ آگے چل کے کہا اگر لوگ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں، اگر لوگ آپ کے اوپر
آوازیں کسیں، تانے دیں، ساحر اور کاہن کہیں، تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ ولی ربی کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معروف کی دعوت دینی ہے تو علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیجئے، نرمی اختیار کیجئے، اور اس دعوت کے مقابلے میں جو بھی تکالیف ہے ان پہ صبر کیجئے۔ اسی طرح اس دعوت کا دوسرا پہلو منکرات سے روکنا، لوگوں کو جس طرح نیکی کی دعوت دینا یہ دین کا بنیادی ایک دستور اور منشور ہے، اسی طرح لوگوں کو منکرات سے روکنا یہ اس دعوت کا دوسرا حصہ ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، قوت سے، پاور سے روک دے، اور اگر اس کے پاس پاور اور قوت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے برائی سے روکنے کے لیے دعوت دے، اپنی زبان سے برائی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے کہ بندہ اپنے دل میں برا جانے۔ آج ہمیں کیا ہوا؟ آج ہمارے ہاں یہ دل میں برا جاننے والا مادہ بھی ختم ہوتا جا رہا، کہ جو جہاں پہ لگا ہے لگا رہنے دے، ہمیں کیا ہے؟ کوئی اپنے گھر میں چھج بجائے یا چھاننی بجائے۔ حضرات، یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی جگہ پہ جیسے کرتا ہے کرتا رہے تو پھر پیغمبروں کی جہود و مسائی کس لیے تھی؟ پھر سیدنا بلال نے مارے کس لیے کھائی تھی؟ سیدہ سمیہ نے شہادت کس لیے پیش کی تھی؟ پھر میدان بدر و احد کس لیے سجائے گئے تھے؟ اگر یہ سب ٹھیک ہے، چلتا ہے، چلنے دو۔ نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اسی دعوت کو، اسی دستور اور منشور کو پیش کرنا ہے جو کائنات کے امام نے دستور اور منشور پیش کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں برائی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم طاقت رکھتے ہیں برائی کو روکنے کی تو اس طریقے سے روکیں جس طرح نبی علیہ السلام نے روکا تھا۔ فتح مکہ ہے، بیت اللہ ہے، 360 بت ہیں جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ بتوں کو چھڑی مار رہے تھے، گرا رہے تھے، اور زبان پہ جاری تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ چکا، باطل مٹ رہا ہے، اور باطل کا مقدر یہی ہے کہ وہ مٹ کر ہی رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے قوت سے، اپنے ہاتھ سے برائی کی ان طاقتوں کو گرایا تھا، اور خیر کی طاقتوں کو توانا کیا تھا، مضبوط کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن میں آپ پڑھتے ہیں وَتَاللَّهِ لَعَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہا ان بتوں کی خبر لوں گا، فَجْعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پاش پاش کر کے مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِیَدِهِ، یہ وہ منظر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیش ہوا، بتوں کو گرا دیا۔ اور آج جس کے پاس پاور ہے، اور پاور کن کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے، پاور گھر کے سربراہ کے پاس ہے۔ گھر میں کوئی برائی دیکھے اس کو روکے، ادارے میں دیکھے روکے، اور جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ برائی کو معاشرے میں پنپنے سے روک سکتا ہے، تو وہ عدلیہ ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ فورسز ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، اور آپ کی یہ جو نظام ہے یہ اس برائی کو روک سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں روکتا تو پھر ہمیں اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ تو برائی دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر آپ کے پاس پاور ہے، قوت ہے، اپنے ہاتھ سے روکیں۔ نبی علیہ السلام
ایک دفعہ ایک سفر سے تشریف لائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے گھر کے اندر جو روشن دان تھا وہاں پہ ایک پردہ لٹکایا، اس پردے کے اوپر کچھ تصاویر بنی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ تصاویر دیکھی تو آپ نے اس کو سختی سے اتارنے کا حکم دے دیا۔ یہ اپنے گھر میں منکر کو دیکھا تو یہ عمل تھا۔ آج ہم بھی اپنے گھر میں دیکھیں کہ میرے بچے، ان کی زندگی، ان کے معمول کیا ہیں، میری فیملی، میری بیٹیوں کے، میری بہنوں کے معمول کیا ہیں، اور اگر کہیں پہ کچھ غلط دیکھیں تو اس کو بدلنے کے لیے اپنی قوت اور جو پاور اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کو میدان عمل میں لے کے آئیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح برائی کو روکنے کا دوسرا درجہ یہ ہے ہم اپنی زبان سے روکیں، برائی دیکھیں تو اس کو سمجھائیں، اس کو اس معاملے کے اندر خبردار کریں اور اس کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اس ذمہ داری سے پہلو تہی برت رہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیا ہے، ہمیں کسی کی بات میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ او بھائی نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے اوپر وہ ذمہ داری ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے روکنا ہے، آپ نے ٹوکنا ہے، آپ نے لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچانا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ اور اسی پاور اور قوت کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص وہ دوڑ رہا ہے پوری قوت کے ساتھ اور وہ کھائی کے اندر گرنا چاہتا ہے، اور میں پیچھے سے تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ بھئی آگے گہرا کنواں ہے، گہری کھائی ہے، اس میں گرو گے اپنے آپ کو برباد کر بیٹھو گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے، میں تمہیں بچاتا ہوں، میں تمہیں بچانے کے لیے، جہنم سے چھڑانے کے لیے میں سرگرم عمل ہوں، اور تم ہو کہ مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر اس طرح جا رہے ہو جیسے پروانے جو ہے وہ شمع کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ حضرات آج ضرورت ہے ہمیں اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں یہ کردار ادا کرنے کی، زبان سے دعوت دیں۔ نبی علیہ السلام نے زبان سے روکا ہے، منکرات سے روکا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ کھانے کی دعوت میں موجود تھے اور وہاں پہ ایک شخص بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ یہ شخص کہنے لگا میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یہ اس نے تکبر کی بنیاد پہ بات کہی۔ نبی پاک نے اس کے لیے بد دعا کی، لستطاعتا، اللہ کرے تو طاقت نہ ہی رکھے۔ حدیث کا راوی بیان کرتا ہے اس کے بعد یہ شخص اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی اپنے منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں سکا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو ویسے ہی شل کر دیا۔ نبی پاک نے برائی دیکھی، زبان سے دعوت دی، برائی دیکھی تو زبان سے روکا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اسلوب تھا۔ آج ہم میں سے بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے جس میدان میں بھی وہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے اس میدان میں، اپنے اس ماحول میں، اپنے بساط کے مطابق برائی سے روکنے کی سازش کرے۔ آج ہمارے ہاں بہت ساری جماعتیں بھی وہ دعوت کا کام کر رہی ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ دعوت کا جو دوسرا میدان ہے نہی عن المنکر، اس کو ہم نے سرے سے خالی چھوڑا ہوا ہے۔ اس میدان کے اندر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ صلاحیت ہو، یہ کوشش اور یہ پاور ہو کہ میں نے برائی کے میدان اور برائی کے سیلاب کے آگے بند باندھنا ہے، اور اس کے لیے میں اپنا کردار جس طریقے سے بھی ہو
ہو سکے میں ادا کرتا رہوں۔ حضرات جب اس نتیجے پہ آپ پہنچیں گے تو پھر یقیناً آپ اپنی ذمہ داری کو کما حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے برائی سے روکنے کا کہ اگر آپ زبان سے نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں برائی کے متعلق آپ کے جذبات ہونے چاہیے، نفرت ہونی چاہیے برائی سے۔ یہ نہیں کہ پہلے روکے پھر ہم پیالہ و ہم نوالہ ہو جائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو زندوں میں مردہ کون ہیں تو وہ لوگ ہیں لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، جو لوگوں کو نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں، یہ بظاہر زندہ ہیں حقیقت میں مردہ ہیں۔ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو آخری باتیں، جب ہم اس ذمہ داری سے، اس فریضے سے ہم سکب دوش نہیں ہوں گے، عہدہ برآ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ رب نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگو اس آزمائش سے، اس عذاب سے ڈرو جو صرف خاص لوگوں پہ نہیں آئے گا بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا، دوسرے اہل تفاسیر نے لکھا، یہاں پہ اپنی سوسائٹی میں گناہ دیکھ کر اس گناہ سے نفرت نہ کرنے والے، اس گناہ سے نہ روکنے والے لوگ مراد ہیں کہ ایسے لوگ جب عذاب آتا ہے تو پھر عذاب کی لپیٹ میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تو گناہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ میں تو اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں، وہ پڑوسی کر رہا ہے، وہ محلے دار کر رہا ہے، وہ برادری کا کوئی شخص کر رہا ہے۔ بھائی آپ کی ذمہ داری تھی اس کو روکتے، اور اگر نہیں روکیں گے تو پھر جب رب کی طرف سے عذاب آئے گا، مار پڑے گی، تو پھر اس عذاب میں سارے کے سارے شریک ہوں گے۔ اور حضرات گرامی جب ہم اس فریضے کو ترک کرتے ہیں تو پھر پورا معاشرہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی سمپل سی مثال دے کے سمجھا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ شخص ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے، آپس میں قرعہ اندازی کی، کچھ اوپر کی بلڈنگ پہ چلے گئے، کچھ نیچے کی بلڈنگ پہ چلے گئے۔ اب یہ نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر کی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو اوپر والے جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں یہ بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان کو ہم بار بار الجھن میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ہم اس طرح کریں کہ ہم نیچے سے ہی سوراخ نکال لیں، سمندر کے نیچے سے، بحری جہاز کے نیچے سے سوراخ کریں اور سمندر سے ڈائریکٹ پانی حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے جو اوپر کی بلڈنگ پہ ہیں ان کو روک لیا خود بھی بچیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے، اگر نہیں روکا خود تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، صنم والا منظر ہوگا، خود بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی ڈبو دیں گے۔ اس طرح جب معاشرے میں یہ ذمہ داریوں سے ہم انحراف کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں صرف وہی لوگ تباہ نہیں ہوتے جو برائی کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہی تباہ نہیں ہوتے جو برائی کے لیے ایک چابی کا کام دیتے ہیں، بلکہ وہ بھی بربادی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو بربادی سے منع نہیں کرتے، لوگوں کو فحاشی سے منع نہیں کرتے، لوگوں کو عریانی سے منع نہیں کرتے، وہ بھی اس بربادی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ بربادی سے بچے، ہمارا معاشرہ اللہ کی عذاب سے بچے، تو اس کے لیے ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اس ذمہ داری سے پہلو تہی نہ کیجئے۔ اور میرے بھائیوں جب اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر رب العالمین کی طرف سے یہ مار پڑتی ہے کہ رب دعائیں قبول نہیں کرتا۔ آج ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ بات کہتے نظر آتے ہیں مولانا حضرت صاحب ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، لوگوں کو
نیکی کی طرف بلاتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، وگرنہ اگر تم نے اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو ترک کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ رب کی طرف سے عذاب آئے گا اور پھر تم رب کو پکارو گے، تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مجموعی طور پہ یہی آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر ایک بندہ وہ قرآن و سنت سے تمسک کرے، دعوت کے میدان میں آئے، اور آخری بات، ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس پہ وہ خود بھی عمل پیرا ہو، خود بھی عمل کرے، پھر لوگوں کو دعوت دے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج کمی اس چیز کی ہے کہ ہم جو کہتے وہ کرتے نہیں، ہم جو کہتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ رب نے کہا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بری بات ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ آج ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، ہم دوسروں کو نصیحت تو کریں گے لیکن خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے ایک منظر دیکھا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو خطاب تو کرتے تھے، واعظ تو کرتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو کہتے نماز پڑھا کرو، خود بستر پہ سوئے رہتے۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں اپنے معاملات کو درست کرو، اور اپنے معاملات جو ہے اسی طرح چلتے رہے۔ یہ وہ لوگ بدعمل ہیں، ان کی بدعملی کی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں آج اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اسی کوشش کے ساتھ اور اسی پاور کے ساتھ اور اسی طاقت کے ساتھ میدان عمل میں آنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی۔ اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے تمام سلسلہ ہائے کار کو چھوڑا، اور پھر دنیا میں پھیلے، اور اسلام غالب ہوا۔ اسلام نے غالب ہونا ہے، اس میں اللہ مجھ سے کام لے لے، اس میں اللہ آپ سے کام لے لے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ دعوت حق یہ غالب آ کے رہنی ہے۔ ہمارے جذبات ہمیشہ یہی رہنے چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔